بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر اور ایک بڑی خوفناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور خبر تو خوفناک ہے لیکن میرا مقصد خوف و ہراس پھیلانا نہیں بلکہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک نئی انتہائی، جب میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی موذی مرض کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ بات مصدقہ معلومات پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی موذی مرض ہے اور یہ کورونا سے کس قدر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیزیز ایکس اس بیماری کا نام رکھا گیا ہے، اور ایکس آپ کو پتہ ہے استعمال کیا جاتا ہے سائنس میں نامعلوم چیز کے لیے۔ تو ابھی تک یہ وائرس نامعلوم ہے، اس کا نام ایکس ہے، اور جس طرح ایکس رے ہے، ایکس رے یعنی نامعلوم شعاعیں۔ اس بیماری کا انکشاف کیا ہے جناب برطانیہ کی ایک معروف سائنسدان، جو کہ کووڈ-19 کے دنوں میں یہ ویکسین اور وائرالوجی کا جو کمیشن تھا اس کی یہ چیئر پرسن تھی۔ ان کا نام ہے کیٹ بنگم۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، انکشاف کیا ہے کہ یہ بیماری ڈیزیز ایکس، اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت نے اس کی تصدیق کی ہے، اس بیماری کے موجود ہونے کی تصدیق کی ہے، اور جو باتیں کیٹ بنگم یعنی اس سائنسدان نے کی ہیں اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس سائنسدان کا کہنا ہے یعنی کیٹ بنگم کا کہ یہ بیماری دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اور یہ کسی وقت بھی پھیل سکتی ہے، اور اگر یہ بیماری پھیل گئی تو کورونا سے 20 گنا زیادہ تباہ کن، مہلک اور ڈیڈلی ہو سکتی ہے، اور اس بیماری کے نتیجے میں دنیا میں 5 کروڑ یا اس سے زائد افراد موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اس خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1918 سے 1920 تک جب اسپینش فلو آیا تھا تو 5 کروڑ لوگوں کی اموات ہوئی تھی، اور یہ بیماری اس کے قریب اس بیماری سے اموات لاحق ہو سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو میں اپنی طرف سے یہ بتاتا چلوں، یہ بھی معلومات پر مبنی جو اعداد و شمار ہیں، کرونا وائرس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو ہلاکتوں کی تعداد تھی وہ تھی 25 لاکھ کے لگ بھگ، 25 لاکھ سے تھوڑی سی زیادہ اموات ہوئی تھیں۔ 25 لاکھ بھی بہت بڑی فگر ہے، لیکن اس بیماری سے کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ افراد یعنی 50 ملین لوگ اس سے جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اب ہم تو بحیثیت مسلمان اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام اس طرح کی ناگہانی جو ہے وہ وبائیں ہیں، امراض ہیں، ان سے محفوظ رکھے، لیکن اس بیماری کی جو خطرناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے اور کسی وقت پھیل سکتی ہے۔ ابھی تک اس کا نام ایکس اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ وائرس ہے، کوئی بیکٹیریل وبا ہے یا فنگس، یعنی کرونا تو وائرس تھا نا جو سانس سے بھی لگ سکتا تھا، ہاتھ ملانے مسافہ کرنے سے بھی، لیکن ابھی تک اس بیماری کا نہیں پتہ، اور نہ ہی اس کے کوئی 100% علامات ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن خاتون کا یہ کہنا ہے کہ قبل از وقت ویکسینیشن ہی اس کا علاج ہے، لیکن ویکسینیشن کب اس کی دریافت ہوگی، ایجاد ہوگی؟ جب علامات کا پتہ چلے گا، بیماری کا پتہ چلے گا، اس وائرس کا پتہ چلے گا، جو بھی ہے بیکٹیریا کا پتہ چلے گا کہ جناب یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، پھر اس کا توڑ نکالا جائے گا، اور ریسرچ تو اس پر جاری ہے۔ ابھی تک کسی ملک کے حوالے سے نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہ فلاں ملک میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس یعنی ڈیزیز ایکس کے علاوہ 25 مزید مہلک وائرسز اس وقت دنیا میں موجود ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف وائرسز سے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں جن کو رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ ممکن ہے نزلہ بھی ہو سکے، کھانسی، زکام، پیٹ خراب، جسم میں حرارت، تھکاوٹ، کچھ درد،
کوئی ایک علامت اس کی نہیں ہے، نہ ہی ابھی تک کوئی احتیاطی حفاظتی تدابیر سامنے آئی ہیں۔ البتہ WHO نے اس بیماری کو دنیا میں پھیلنے والی ایک بڑی بیماری کے طور پر مان لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومتوں کو متنبہ کیا ہے کہ جناب آپ ذہنی طور پر اور فزیکلی اس کے لیے تیار رہیں کہ کسی وقت یہ وبا دنیا میں پھوٹ سکتی ہے۔ آپ لوگ جو UAE یا مڈل ایسٹ میں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کووڈ-19 کے دن آئے تھے، جب پورے مڈل ایسٹ کو، پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا سامنا تھا، خاص طور پر مارچ 2020 کے بعد، تو لوگ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے تھے، لوگ وہاں پر ان ممالک میں پھنس گئے تھے، پاکستان یا اپنے ممالک جانے کی فلائٹس بند ہو گئی تھیں، اور ایک انتہائی قسم پرسی کے عالم میں نامساعد حالات میں ان کو گزارا کرنا پڑا، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس بے روزگاری کے، اس نقصان کے، فلائٹس بند ہو گئی تھیں، ہوٹل بند ہو گئے تھے، کاروبار بند ہو گئے تھے، اس کے نقصانات دنیا ابھی تک ان سے گزر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے۔ جو مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب پھر بحیثیت مسلمان ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑ سکتے ہیں، ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں، باقی معاملات اللہ پر، اور اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے، اور یہ جو آنے والی جو موذی وبا جس کی اب باتیں ہو رہی ہیں، فی الحال بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ افواہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کورونا کے آنے سے پہلے بہت سے اداروں نے کہا تھا کہ کوئی بیماری نہیں ہے، چین تک ہے، ادھر ہی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چین سے یہ پوری دنیا میں، ویسے بھی دنیا اب گلوبل ولیج ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگ پاکستان ہے، بھارت ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان ممالک میں واپس آتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب آپ دبئی کا ایئرپورٹ دیکھ لیں، وہاں کے ٹرانزٹ لاؤنج میں آپ جائیں، ہزاروں کی تعداد میں، ایک گھنٹے میں ہزاروں لوگ وہاں پر آتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں۔ تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ایک شخص کو ایک جہاز میں، ایک ٹرانزٹ لاؤنج میں، ایک شخص کو نزلہ ہے، زکام ہے، فلو ہے، وہ چھینک مارتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے 6 لوگ متاثر ہوں، وہ 6 لوگ آگے ان سے 60 لوگ متاثر ہوں گے، 60 لوگوں سے آگے 600 لوگ، 600 لوگوں سے آگے 6000، 60,000، 6 لاکھ، اسی طرح وبائیں پھیلتی ہیں۔ لیکن کیا ایک مرتبہ پھر دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے؟ اس حوالے سے کوئی حتمی خبریں نہیں ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر اس بیماری نے، ڈیزیز ایکس نے پھیلنا شروع کر دیا تو دنیا میں کہا یہ جاتا ہے کہ 5 کروڑ تک افراد لقمہ اجل بن جائیں گے یا موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ، استغفار اور رحم کی جو بھیک ہے وہ ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا پر، مسلمانوں پر، دنیا کے تمام انسانوں پر اپنا فضل و کرم کرے، تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر اس طرح کی ناگہانی جو وبائیں ہیں اور موذی وبائیں ہیں، کیونکہ وہ کوئی مذہب، مسلک، فرقہ نہیں دیکھتی، وہ ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔